بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے 2-3 جمعوں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بڑی عظیم عبادت ہے، اور جو شخص اس عبادت کا عادی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی باطنی بیماریوں سے بھی محفوظ ہے. اب شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں. شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک زبان سے شکر ادا کرنا، ایک دل سے شکر ادا کرنا، اور ایک عمل سے شکر ادا کرنا. زبان سے شکر تو یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی اچھی حالت پیش آئے، کوئی ایسا واقعہ ہو جو انسان کے لیے خوشی کا باعث ہے، تو اس پر فوراً زبان سے اس کے الحمدللہ نکلے. اس کی عادت پڑ جائے کہ جب بھی کوئی اچھی حالت ہو تو بے ساختہ زبان کے اوپر اللہ کا شکر آ جائے. گرمی لگ رہی تھی، ہوا کا جھونکا چل گیا، اچھا لگا تو زبان پر فوراً آئے الحمدللہ. بھوک لگ رہی تھی، کھانا اچھا سامنے آ گیا، دیکھتے ہی زبان پر آئے کہ الحمدللہ کھانا سامنے آ گیا، اچھا آ گیا. غرض ہر خوشی کی بات پر اور ہر اس چیز پر جس سے انسان کو راحت ملے شکر ادا کرے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عادت بن گئی ہیں، تو عادت بن جانے کی وجہ سے ان کی نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دے رکھا ہے، اور رات کو جب ہمیں سونے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں اپنا بستر مل جاتا ہے. وہ بستر دیکھ دیکھ کر اور استعمال کر کر کے عادت بن گئی ہے، اس کی نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوتا. لیکن حقیقت میں نعمت کا احساس اس طرح ہو کہ انسان اگر یہ تصور کرے کہ میں کسی صحرا میں سفر کر رہا ہوں، گاڑی خراب ہو گئی، آس پاس کوئی مرمت کرنے والا نہیں، رات کا وقت ہے، نیند آ رہی ہے، تو اس وقت کیسی بے چارگی کا عالم ہوگا. ایسی حالت میں کوئی دوسری گاڑی آ جائے اور آپ کو اپنی گاڑی میں سوار کر کے اپنے بستر تک پہنچا دے تو اس وقت اس کی قدر و قیمت معلوم ہو. تو جتنی بھی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ تصور کرو کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہمیں کتنی مشکل ہوتی. مل گئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ آپ کا شکر ہے. تو ایک شکر ہے زبان سے، اور اس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. عادت ڈالنے سے وہ عادت پڑ جاتی ہے کہ وقت پر بے ساختہ زبان سے شکر ادا ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ مجھے یہ نعمت عطا فرما. معمولی بات نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. عادت ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا شکر وہ ہے جو دل سے، یعنی چاہے زبان پر الفاظ شکر کے نہ آئیں لیکن دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان شکر ادا کرے. دل ہی دل میں الحمدللہ کہہ رہا ہو، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کر رہا ہو. تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. لہذا اگر زبان سے نہیں تو کم از کم دل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو.
کسی شخص سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا، سامنے آ گیا، تو اس وقت تو تم مصروف ہو گئے اس سے بات کرنے میں یا اس کے سلام کرنے میں، سلام کا جواب دینے میں، لیکن دل ہی دل میں یہ کہہ لو کہ اللہ دیکھو کتنی اچھی خوشی بات ہو گئی، آپ نے مجھے اس کی ملاقات کروا دی۔ تو قلب اور دل سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت لکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ لہذا زبان سے نہ صحیح دل میں کہہ دو الحمدللہ، دل میں کہہ دو یا اللہ آپ نے یہ نعمت عطا فرما دی، تو یہ دل سے شکر ہو گیا۔ تیسرا طریقہ شکر کا جو اصل میں مطلوب ہے وہ یہ کہ جو نعمت حاصل ہوئی ہے اس نعمت کو اسی کام میں استعمال کرو جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اس کی معصیت میں، اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کی نعمت ہونے کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ بے مانگے مل گئی ہے، پیدا ہونے کے وقت سے مسلسل کام کر رہی ہے، جو چیز دیکھنا چاہتے ہو آرام سے دیکھ لیتے ہو، تو یہ اس نعمت کی قدر اس لیے نہیں ہو رہی کہ بے مانگے مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دی۔ اگر کبھی آنکھ میں کوئی نقص پیدا ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، بینائی میں کمی آ جائے، تو اس وقت قدر معلوم ہوتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ نے دے دی۔ اس میں چھوٹی سی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے جو کارخانہ لگایا ہے ہمیں دیکھنے کی نعمت عطا فرمانے کے لیے، وہ کارخانہ ایسا ہے کہ سارے سائنٹسٹ اس کو ابھی تک مکمل دریافت نہیں کر پائے۔ اس کے اندر اتنے اللہ تعالیٰ نے قرنیہ اس میں ہے، پردہ اس میں ہے، اور خدا جانے کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں، تب ہم اس آنکھ سے کچھ دیکھ پاتے ہیں۔ مجھے آنکھ کے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جو آنکھ کے مختلف شعبے ہیں، اسپیشلائزیشن کے شعبے، یعنی جو آنکھ کے ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں خاص طور پر آنکھ کے، وہ 11 قسموں کے ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی آدمی کسی ایک پہلو کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی دوسرے پہلو کا، کوئی تیسرے پہلو کا، اس طرح 11 مختلف اسپیشلائزیشنز ہوتی ہیں آنکھ کا علاج کرنے کے لیے اور آنکھ کی حفاظت کرنے کے لیے۔ ایسا کارخانہ لانے لگا دیا چھوٹی سی جگہ میں۔ جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے تو اس وقت آنکھ جو ہے وہ پھیلتی ہے، جب روشنی میں آتا ہے تو سکڑتی ہے خود بخود۔ جب اندھیرے میں ہوگا تو وہ پھیلے گی تاکہ اس اندھیرے کا بھی کچھ حصہ نظر آئے۔ یہ بجائے آپ ایک دم سے اندھیرے میں چلے جاؤ، اس وقت تو بالکل گھپ اندھیرا ہوگا، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ چند لمحوں کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا دیتے ہیں اندھیرے میں۔ اگر وہ پھیلی رہے اور دن کی روشنی میں آ گئے آپ، یا دن کی یا لائٹ کی کسی بھی روشنی میں آ گئے، تو وہ آپ پوری طرح روشنی میں چیزیں دیکھ نہیں پائیں گے، لہذا اللہ تعالیٰ اس کو سکیڑ دیتے ہیں۔ اور اس پھیلانے سکیڑنے میں جو آنکھ کی رگیں ہیں وہ کئی میل کا فاصلہ طے کرتی ہیں۔ یہ میں نے ایک آنکھ کے ڈاکٹر کی کتاب میں پڑھا تھا۔ یہ خود بخود ہو رہا ہے یہ کام، اور اس میں اگر ذرا بھی کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو آنکھ اپنا کام کرنا چھوڑ دے، کچھ نظر نہ آئے۔ ایسی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، اور ایک کے بدلے 2 دے رکھے۔ علم جعل لہ عینین، قرآن کہتا ہے کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی؟ تو یہ آنکھوں کی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس آنکھ کی نعمت کو نیک کاموں میں استعمال کرو اور اللہ کی نافرمانی میں استعمال سے بچاؤ اس کو۔ یہ شکر کی اصل حقیقت ہے۔ اس نعمت کو استعمال کرو ایسی جگہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی جگہ ہے۔ مثال کے طور پر
والدین پر محبت کی کسے دیکھو، والدین کی طرف نگاہ کرو محبت کے ساتھ. تو والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ یہ ایک حج اور عمرے کے برابر ہے. ایک لمحے میں آپ نے آنکھ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کر لیا، والدین کو دیکھ لیا، تو اس سے کیا ہوا کہ آپ کو ایسا اتنا ثواب مل گیا جیسے ایک حج اور ایک عمرہ کر کے ملتا. بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ جب وہ روایت ذرا سندن کمزور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو دونوں کو اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. دونوں کو اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ نگاہ کا یہ استعمال یہ عملی شکر ہے، یعنی آنکھ کی نعمت کا عملی شکر یہ ہے کہ اس کو ان چیزوں میں استعمال کرو جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں. کسی شخص کے اوپر، کسی بھی انسان پر محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ترس کھا کر دیکھنا. کسی کو تم مصیبت میں دیکھ رہے ہو، تکلیف میں دیکھ رہے ہو، تو اس کو اس تکلیف میں دیکھ کر دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا کرنا، یہ آنکھ کا وہ استعمال ہے کہ جو اللہ کو راضی کرتا ہے. قرآن کریم کو صرف دیکھنا، پڑھنا تو بات کی بات ہے، عمل کرنا بھی بات کی بات ہے. قرآن کریم کو صرف دیکھنے سے ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. کعبے کو اور کوئی عبادت نہیں کر رہا، آدمی مسجد حرام میں صرف کعبے کو دیکھ رہا ہے تو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس پر بھی اجر و ثواب مل رہا ہے. تو چونکہ آنکھ کو ایسی جگہ استعمال کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، تو یہ آنکھ کا شکر ہے کہ آپ نے اس کو آنکھ کو ایسی جگہ استعمال کیا. اس کے برخلاف ناشکری، بڑی بدترین ناشکری یہ ہے کہ اس نعمت کو ایسے کام میں استعمال کرو جس سے اللہ نے منع کیا. ایک مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو منع کیا ہے کہ کسی نامحرم عورت کو لذت لینے کے لیے دیکھے، اس سے منع کیا. تو اب وہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کو اگر اللہ کی رضا کے خلاف، اس کی مرضی کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی. اور یہ فتنہ ہمارے دور میں بہت بڑھ گیا. آنکھ کو محفوظ رکھنا ہر ایسی چیز کے دیکھنے سے جس سے اللہ ناراض ہوتا. نامحرم پر یا اس کی تصویر پر نگاہ کرنا لذت لینے کے لیے یہ بہت بڑی ناشکری ہے. لہذا اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس ناشکری سے انسان اپنے آپ کو بچائے. آج کل گھر گھر ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور موبائل کے اندر فتنوں کا اور شیطانی اثرات کا ایک جہان آباد ہے. اب یہاں امتحان ہے میرا اور آپ کا کہ آپ اپنی آنکھ کو اس موبائل کے ناجائز مناظر دیکھنے میں استعمال کر رہے ہو. تو شرم آنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے جس سے ہم بہت سا ثواب اکٹھا کر سکتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کو استعمال کر لیا اللہ کی نافرمانی میں. آپ تصور کرو کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنی گاڑی دے دے کہ بھئی تم اپنے جائز استعمال میں اس کو لے آؤ، آپ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر چوری کرنے جائیں. جس نے آپ کو گاڑی دی، عاریت ہی نہیں دی، چاہے اس گاڑی کو آپ کاہے کے لیے استعمال کریں کہ اس کے گھر میں جا کے چوری کریں. اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی کہ آپ اس کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کر رہے ہیں اس سے غداری کر کے،
اس سے غداری کر کے اس گاڑی کو استعمال کرتے ہیں اس کے خلاف کوئی سازش کرنے کے لیے. تو آپ سوچو جو کوئی یہ کام کرے گا تو اس کو کوئی اچھا سمجھے گا؟ اس پر غصہ آئے گا کہ اللہ کے بندے، ایک انسان نے تم پر احسان کیا تھا، احسان کر کے تمہیں نعمت دے دی تھی، تو تم کو چاہیے تھا کہ اس کے فائدے میں اس کو استعمال کرتے. چلو اس کے فائدے میں نہیں، اپنے ہی فائدے میں استعمال کر لیتے، لیکن جا کے اس کے گھر پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اس گاڑی میں بیٹھ کر. تو یہ کتنا بڑا زبردست جرم ہوگا. یہی حال ہمارا ہے. یہ ہمیں اللہ نے آنکھ دے دی ہے، اتنی بڑی نعمت دے دی ہے جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کر کے نہیں مل سکتی، مفت دے دی آپ. اب ہم اس کو استعمال کریں اللہ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے، اللہ کے حکم سے بغاوت کرنے کے لیے، کتنی بڑی ناشکری ہوگی. تو اللہ کی اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح مصرف میں استعمال کریں. اس کے ذریعے آپ جنت کے میں نیکیوں کا، جنت کی نعمتوں کا ڈھیر لگا سکتے ہیں ان طریقوں سے جو میں نے ابھی بتائے. لیکن آپ اگر اس کو استعمال کریں اللہ کے ساتھ بغاوت میں، اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے میری اس نعمت کو اس کام میں استعمال نہ کرنا، مگر ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. پھر ایک فرق یہ ہے کہ میں جو مثال دی نا آپ کو کہ گاڑی کسی نے دی تھی، احسان کیا تھا، تو اس احسان کا بدلہ آپ نے یہ چکایا کہ اس میں جا کر اس کے گھر پر ڈاکہ ڈال دیا. اچھا اس میں تو یہ بات ہے کہ جب آپ ڈاکہ ڈال رہے ہو تو اسے چھپ کر ڈالو گے، اس سے چھپ کر ڈاکہ ڈالو گے نا، چپکے سے ڈالو گے جس سے اس کو پتہ بھی نہ چلے اور جا کے اس کے گھر کا مال لوٹ کے چلے آؤ. لیکن اگر وہ دیکھ رہا ہو پتہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے، اس کے بعد اس کے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کے نیچے تم اس کے خلاف بغاوت کرو، جا کر وہاں پر ڈاکہ ڈالو، تو یہ اس سے بھی زیادہ بدترین بات ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے وہ صرف دے ہی نہیں دی بلکہ ہر لمحے تمہیں دیکھ رہا ہے. لہذا اگر اس کی حکم کے خلاف بغاوت کرو گے اور اس حکم کے خلاف اس کو استعمال کرو گے تو اس کا ایسا ہے جیسے محسن کے آنکھوں کے سامنے اس کی غداری کی جائے. تو یہ شکر کا یہ پہلو جو عمل سے ہے کہ انسان اس نعمت کو منعم کے مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے، یہ شکر. دوسرا عملی شکر یہ ہے کہ جس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ وہ نعمت دے دی، تو اب اس نعمت کو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرو. یعنی اللہ کے احسان، جس طرح تم پر احسان کیا اس طرح تم دوسروں پر احسان کرو. اب یہ آنکھ کی مثال ہے، تو یہ اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ نے احسان فرمایا ہے، تو اب اس نعمت کو نہ صرف یہ کہ اپنی حد تک محدود رکھو بلکہ اس سے دوسروں پر احسان کرو. دوسروں پر کیا احسان کرو؟ کوئی آدمی بیچارہ کوئی ہنر کا کام کرتا ہے مگر وہ اناڑی ہے، اس کو آتا نہیں ہے، تو آپ آنکھ سے دیکھ کر اس کو بتاؤ کہ بھائی یہاں تم یہ غلط کر رہے ہو، اس طرح کرو، اس کو سکھا دو. اس سے آنکھ کا بھی استعمال صحیح ہوا، زبان کا استعمال بھی صحیح ہوا، اور اس کے نتیجے میں جب اللہ نے تم پر احسان کیا تھا تم نے دوسروں پر احسان کیا. قرآن کریم فرماتا ہے بَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کا معاملہ کرو. تو اگر اس آنکھ کو، اس زبان کو، یہ تو میں صرف آنکھ کی بات لے کر رہا ہوں، اسی کو آپ پھیلا لو آنکھ کی طرف، کان کی طرف، ہاتھ کی طرف، پاؤں کی طرف، اپنے جسم کے تمام اعضاء کی طرف. تو یہ اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو ایک تو یہ کہ اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں، دوسرا یہ کہ اس نعمت کو دوسروں سے بھی اس نعمت سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ. حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کان اللہ فی عون العبد ما کان فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے کسی کام میں تو
اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے. جیسے ابھی بھی مثال دی کہ کوئی شخص بیچارہ بے روزگار ہے اور آپ اس کو روزگار فراہم کرنے کے لیے کوئی ہنر سکھا رہے ہیں، تو یہ کام کر لو اور اس طرح کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بے انتہا محبوب ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا عملی شکر ادا ہو رہا ہے. حدیث میں جن چیزوں کو صدقہ فرمایا گیا کہ فلاں کام جو ہے وہ صدقے جیسا ثواب رکھتے ہیں، اس میں ایک لفظ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا او تصنع لاخرق، یعنی ایک شخص کوئی کاریگر بننا چاہتا ہے مگر اناڑی ہے، اس کو وہ کام آتا نہیں ہے، تم اس کو وہ کام سکھا دو، یا وہ کوئی چیز بنانا چاہ رہا ہے اس سے بن نہیں رہی تم اس کی مدد کر دو، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے اور اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر عملی شکر کرنے کے دو معنی ہوئے ہیں. ایک معنی یہ کہ اس کو اللہ کی طاعت میں استعمال کرو، نافرمانی میں استعمال نہ کرو، اور دوسرے یہ کہ جس طرح اللہ نے وہ نعمت تمہیں جو دی ہے اس نعمت کا فائدہ دوسروں تک پہنچاؤ. احسن کما احسن اللہ الیک. تو یہ چار چیزیں مل کر شکر بنتی ہیں: زبان سے شکر، دل سے شکر، عمل سے شکر. اور عمل کے شکر کے دو معنی کہ اس نعمت کو صحیح مصرف میں اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، ناجائز مصرف میں استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور چوتھے یہ کہ اس نعمت سے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دو. یہ ساری باتیں ہیں جو شکر کی تفسیر میں آتی ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اور شکر کی یہ ساری اقسام اللہ تبارک و تعالی ہم میں پیدا فرما دیں. یہ ہوگا تو قرآن کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، انشاءاللہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے.